علی ہے 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 علی مولا علی رو رو کے علی کرام سامعین محترم عزیزان گرامی قدر، ایام شہادت امیر المومنین علی علیہ السلام کے سلسلے میں برپا کی گئی ان سے روزہ مجالس میں کوشش کروں گا کہ آپ کی خدمت میں قرآن کریم کی مشہور و معروف آیت کہ جو سورہ مبارکہ مائدہ کی تیسری آیت کا جز ہے۔ یقیناً آیت بارہا آپ نے سنی ہوئی ہے اور اس پر شہزاد اور اہل بیت علیہ السلام کی محبت کے صدقے سے یہ آیت نہ صرف آپ کو حفظ ہوگی بلکہ اس کا ترجمہ اور بہت سارے مطالب آپ کے اذہان عالیہ میں پہلے سے محفوظ ہوں گے۔ ان تمام مطالب کے جو آپ کے اذہان میں پہلے سے موجود ہیں ان سب کا سہارا لیتے ہوئے کوشش کروں کہ گفتگو کو ایک خاص صحت سے آپ کی خدمت میں تقدیم کر سکیں۔ آپ متوجہ ہیں، سب کو معلوم ہے کہ اس آیت کا نزول خصوصاً یہ جو ٹکڑا ہے آیت کا الیوم یئس الذین کفروا سے لے کر رضیت لکم الاسلام دینا، یہ ٹکڑا اس آیت میں خاص طور پر غدیر خم کے مقام پر نازل ہوا۔ ہمارے ہاں یقیناً ابحاث موجود ہیں برادران اہل سنت کے ساتھ کہ وہ اس آیت سے کیا مراد لیتے ہیں اور اس سے کس مقام کو اپنے لیے تفسیر کو بیان کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں بہت واضح ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ یہ آیت غدیر میں نازل ہوئی اور کب نازل ہوئی کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصب ولایت امیر المؤمنین علی علیہ السلام کو انجام دیا، تب یہ آیت نازل ہوئی۔ اب سوال یہاں پر سب سے پہلا یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیت کا یہ ٹکڑا جو کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ الیوم سے۔ آپ متوجہ ہیں اس بات کی طرف کہ عربی میں الف لام نکرہ کو معرفہ بنانے کے لیے آتا ہے۔ نکرہ کا جو لفظ ہے نکر سے نکلا ہے جس کا معنی اجنبی پن، نامانوسیت، اس کے مقابلے پہ معرفہ اور سے نکلا ہے جس کا معنی ہی مانوس ہونا ہے۔ معرفہ ہر وہ چیز جو انسان کی طبیعت کے لیے مانوس ہو وہ معرفہ ہوتی چلی جائے۔ اسی وجہ سے اس الف لام کو الف لام میں خاص کہتے ہیں کہ جو کیا کر دیتا ہے، چیزوں کو خاص بنا دیتا ہے۔ پروردگار نے قرآن کریم میں بہت سارے ایام کا ذکر کیا ہے۔ لفظ یوم قرآن کریم میں بڑی کثرت کے ساتھ استعمال ہوا ہے اور یوم سے وہ معنی بھی لیا گیا ہے کہ جس کا اردو میں ترجمہ دن کیا جاتا ہے شب کے مطابق۔ یوم سے مراد قرآن نے وہ بھی لیا ہے کہ جو شب و روز کو ملا کر ہوتا ہے، ایام معدودات۔ اسی طرح سے قرآن نے یوم سے مراد مرحلہ بھی لیا ہے کہ پروردگار نے زمین و آسمان کو بنایا فی ستۃ ایام۔ آپ متوجہ ہیں کہ زمین کا یہ جو زمان کا یوم ہے کہ وہ سب وجود میں آتا ہے جب چاند سورج ستاروں کی حرکت وجود میں آتی ہے۔ تو جب یہ نہ بنے ہوں، ابھی تک خلق ہی نہ ہوئے ہوں، تو اس وقت ایام کا کوئی تصور موجود نہیں ہے، وہاں پر ایام مرحلے کے معنی میں آتا ہے۔ تو جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سارے یوم بیان کیے اس معنی میں، وہیں پر پروردگار نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ارشاد فرمایا سورہ مبارکہ ابراہیم میں، فرق فرمایا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اے میرے نبی، اے موسیٰ کلیم، تم ان کو اللہ کے ایام یاد دلاؤ، ان کو تذکر دو، کس کا؟ ایام اللہ کا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ وہ دن بھی سمجھ میں آ گیا جو رات کے مقابلے میں ہے،
وہ جو 24 گھنٹے کا ایک دن ہونا چاہیے وہ بھی سمجھ میں آ گیا، ایام سے مراد مرحلہ ہو اس کو بھی آپ نے تصور کر لیا، لیکن کبھی آپ نے غور کیا کہ وہ کون سا دن ہوگا جس کو اللہ اپنا دن کہہ رہا ہو؟ ایام اللہ سے کیا مراد ہے؟ اللہ کا دن۔ اللہ کے لیے تو نہ شب ہے نہ رات ہے، وہ تو زمان و مکان سے ماورا ہے، تو پھر اللہ کے دن سے کیا مراد ہے؟ فرمایا اللہ کے دن سے مراد آیت میں اس سے پہلے آیا ہے کیا کہ اے موسیٰ ہم نے تمہیں روشن آیات اور دلیلوں کے ساتھ بھیجا، کتاب کے ساتھ بھیجا، کیوں ان اخرجا قومکا، اس لیے کہ تاکہ تم اپنی قوم کو نکال سکو من الظلمات الی النور، اور ان کو نور کی طرف لے کر آؤ۔ پس جہاں کہیں پر بھی یہ سفر طے ہو رہا ہوگا، اس مقام پر، اس جگہ پر، اس مرحلے کو اللہ نے عام دن سے تصور نہیں کیا بلکہ اپنے دن سے تصور کیا، اس کو نسبت دی اپنے آپ سے۔ لہذا آپ جانتے ہیں کہ جو بھی چیز اللہ سے مخصوص ہو جائے، جو بھی چیز اللہ سے خاص نسبت پیدا کر لے، وہی چیز کائنات میں خاص ہو جاتی ہے، ورنہ کائنات میں کسی بھی چیز کی کوئی حیثیت اور اہمیت نہیں ہے، جب وہ اللہ سے نسبت پیدا کرتی ہے خاص ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس یوم کو کہہ رہا ہے اس کے اندر اب نہ یہ شب و روز کے مقابلے پر ہے، نہ یہ دن ہے، نہ یہ مرحلہ ہے، بلکہ یہ ہر وہ مقام ہے کہ جہاں پر ولایت الہیہ تثبیت ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ موسیٰ تم نے کیا کرنا ہے؟ ہماری کتاب کے ذریعے سے، تم نے اللہ کی آیات و بینات کے ذریعے سے اپنی قوم کو نکالنا ہے، کہاں سے؟ ظلمات سے نکالنا ہے نور کی طرف۔ اب جب میں نے یہ کہا فوراً آپ کے ذہن میں آیت آ گئی ہوگی کہ یہ کون سی جگہ ہے، یہ کون سا مقام ہے، کیا چیز ہے جو نکالتی ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ولی ہے ان لوگوں کا جو ایمان لاتے ہیں۔ تو یہ ولایت کیا کرتی ہے؟ ان کو نکالتی ہے ظلمات سے اور نور کی طرف لے کر آتی ہے۔ بس اس کا معنی کیا ہوا؟ زمین پر جہاں پر بھی ولایت الہیہ نصب ہو رہی ہوگی، جو بھی مقام جہاں پر بھی یہ ولایت الہیہ نصب ہو رہی ہوگی، وہ دن خاص طور پر کیا ہو جائے گا؟ اللہ کا دن ہو جائے گا۔ لہٰذا اب جو روایات میں ہم سے بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ بھئی چھوٹی عید یہ، بڑی عید وہ، غدیر کون سی عید ہے؟ توجہ نہیں فرمایا۔ ہمارے ہاں کہتے تھے چھوٹی عید یہ، بڑی عید وہ، غدیر کون سی عید ہے؟ تم نے کہاں سے اس کو عید بنا لیا؟ ہم نے کہا پہلے جاؤ ذرا قرآن پڑھ کر دیکھو، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ حضرت عیسیٰ کے حواریوں کے لیے جس وقت آسمان سے کھانا نازل ہوا تو انہوں نے دعا کیا کی تھی؟ انہوں نے دعا یہ کی تھی پروردگار تو آسمان سے ہمارے لیے مائدہ، اسی سورہ مائدہ میں ذکر ہے، اس کا نام مائدہ بھی اسی آیت کی وجہ سے پڑھا کہ ان کے حواریوں نے دعا کی پروردگار، حضرت عیسیٰ نے دعا کی پروردگار میرے اور میرے اصحاب کے لیے آسمان سے مائدہ کھانے کو نازل فرما، ان تکون لنا عیدا، تو کھانا نازل فرمائے گا تو ہمارے لیے عید ہو جائے گی۔ کون کہہ رہا ہے؟ اب غور کیجئے گا، صرف اس عید میں جناب حضرت عیسیٰ کے حواری نہیں ہیں بلکہ خود حضرت عیسیٰ بھی شامل ہیں، صاحب کتاب نبی ہے، صاحب شریعت نبی ہے، اولی العزم نبی ہے، لیکن جب مائدہ نازل ہوگا تو حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں تکون لنا عیدا، یہ ہمارے لیے عید کا باعث ہو جائے گا، خوشی کے باعث ہو جائے گا۔ پس آسمان سے اگر کھانا نازل ہو تو عید ہو سکتی ہے، تو عید واقع ہو سکتی ہے، عید واقع ہو سکتی ہے، جبکہ کھانے کا تعلق ہمارے بدن سے ہے، اس نے ہمارے بدن میں مل کر ختم ہو جاتا ہے، تو وہ کھانا جس کا ذائقہ کچھ دیر کے لیے زبان پر باقی رہ جائے، جو بدن میں مل کر ختم ہو جائے، اس کے نازل ہونے پر تو عید ہو رہی ہے، اور وہ جو روح کی غذا ہے جو ولایت کی شکل میں نازل ہو رہی ہے، اس دن کو عید نہیں ہونا چاہیے۔ لہٰذا اہل بیت علیہم السلام نے، دیکھیں اس منزل تک لے کر اس لیے آیا ہوں کیونکہ ہمارے بھی بعض ذہنوں میں یہ بچوں کے سوال رہتا ہے کہ غدیر کی اتنی اہمیت کیوں؟ غدیر کو جو کہا، کیا کہا؟ فرمایا کہ عید ہی نہیں ہے، بڑی عید بھی نہیں ہے، بلکہ کہا عید اللہ الاکبر۔ غدیر کے دن کو عام عید نہیں کہا بلکہ کیا کہا گا؟ کہا عید اللہ الاکبر، جس طرح سے اللہ کے دن ہوا کرتے ہیں۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو بتایا، کہا میرے
میرے دنوں کو یاد کرنا، لیکن کسی بھی مقام کو، کسی بھی دن کو اللہ نے اپنے لیے عید قرار نہیں دیا، بلکہ صرف غدیر ہے جس کو اللہ نے اپنے لیے نہ صرف عید قرار دیا بلکہ ساتھ ساتھ صفت لگائی کہ عام عید بھی نہیں ہے میرے لیے بلکہ عید اللہ الاکبر ہے، اس لیے کہ انسان کا تمام کمال اس کا مادی غذا سے پورا ہوتا ہے، اللہ کا ہدف دین کے کامل ہونے سے پورا ہوتا ہے۔ لہذا جہاں پر خلقت انسانی اپنا کمال پیدا کر رہی ہے، جہاں خدا راضی ہو رہا ہے دین سے، وہ دن اللہ کے لیے عام دن نہیں ہے بلکہ خود اللہ کے لیے عید ہے۔ لہذا یہ یاد رکھیے گا، ہم نے غدیر کے ساتھ انصاف نہیں کیا، نہ صاحب غدیر کے ساتھ انصاف کیا۔ یہ ہماری غلطیوں کا نتیجہ ہے کہ جو دنیا غدیر کو آج چیلنج کر رہی ہے، ورنہ یقین کیجئے کہ پیغمبر نے اسی غدیر کو ثابت کرنے کے لیے جتنی کوشش کی ہے اپنی پوری حیات میں کسی اور کام کے لیے اتنی کوشش نہیں کی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ وہ آیت ہے، چونکہ میں نے عرض کیا کہ مطالب آپ کے ذہن میں موجود ہے، میں تیزی سے سہارا لے کر آگے بڑھوں گا، کہ کسی بھی مقام پر پروردگار نے اپنے حبیب سے اتنا سنگین لہجہ اختیار نہیں کیا جتنا مقام غدیر کے لیے استعمال کیا۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے حبیب پہنچا دے وہ چیز جو تیرے پروردگار کی طرف سے بھیجی گئی ہے۔ اگر تو نے فإن لم تفعل، اگر میرے حبیب تو نے یہ کام انجام نہ دیا، فما بلغت رسالتہ، گویا تو نے رسالت کا کوئی کام انجام بھی نہیں دیا۔ اتنا سنگین مقام، اتنا سنگین لہجہ، جس کو فرما رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، جس کے لیے قرآن کبھی پیغمبر کی جان کی قسم کھا رہا ہے، چادر اوڑھ لے تو چادر کی قسم کھا رہا ہے، لحاف اوڑھ لے تو لحاف کی قسم کھا رہا ہے۔ اتنا باعظمت پیغمبر ہے، اتنی محبت سے قرآن پیش آتا ہے، پروردگار اتنی محبت کے ساتھ کلام کرتا ہے، لیکن اس مقام پر آ کر لہجے میں سنگینی کیوں ہے؟ یہ سنگینی نبی کے لیے نہیں ہے بلکہ نبی کے بعد والوں کے لیے ہے، تاکہ انہیں سمجھایا سکے کہ بعض مقامات ایسے ہوتے ہیں تو جو مقام کا لہجہ نبی کے لیے سنگین ہو جائے، مسلمان اس کے پاس سے آرام سے گزر جائے تو مسلمان کیسا؟ کبھی تو سوچو پیغمبر کی عظمت بیان کرنے والوں، کبھی تو سوچو کہ جس کی عظمت کا ترانہ قرآن کی صورت میں نازل ہوا، اس مقام پر آ کر قرآن نے اتنا سخت لب و لہجہ کیوں استعمال کیا؟ گویا تم نے رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا۔ اور پھر پروردگار نے وہیں پر ایک ساتھ غور کیجیے گا، وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اے میرے نبی اگر تمہیں خوف ہے کسی کا تو وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ تعالیٰ تمہیں ان لوگوں سے بچائے گا۔ دیکھیں اس آیت کی عجیب ربط ہے، اس آیت کا آیہ بلغ سے عجیب ربط ہے، اور اس کو ہمارے ہاں لف و نشر غیر مرتب کہتے ہیں۔ یعنی کیا؟ آیت کا دوسرا حصہ آیہ اکمال کے پہلے حصے سے مربوط ہے، اور اس آیت کا پہلا حصہ دوسرے حصے سے اور دوسرا حصہ آیت کے پہلے حصے سے مربوط ہے۔ میں نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی وہ کیا ہے؟ الیوم یئس الذین کفروا، آج کا جو دن ہے، اب یہ جو خاص دن ہے اس دن کیا ہو رہا ہے؟ پہلا کام کیا ہو رہا ہے؟ یہ جو کفار ہیں یہ تمہارے دین سے مایوس ہو جائیں، یہ کفار یہ تمہارے دین سے مایوس ہو جائیں گے، بس فلا تخشوہم، ان سے مت ڈرو، بخشونی، ڈرنا ہے تو مجھ سے ڈرو، کفار سے اب مت ڈرنا، توجہ فرمائیے گا، اب مت ڈرنا، دین کے بارے میں پریشان مت ہونا، کس سے؟ کفار سے مت پریشان ہونا، کفار سے مت ڈرنا، اس دین کے بارے میں اب مت ڈرنا کفار سے، اب کفار تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، جو بھی بگاڑے گا وہ مسلمان بن کر بگاڑے گا۔ توجہ نہیں ہو رہا ہے، قرآن کتنی ظرافت سے کہہ رہا ہے، کتنی ظرافت سے سمجھا رہا ہے کہ کافر مایوس ہو گیا ہے، اب جو بھی دین کو نقصان پہنچائے گا وہ اسلام کے لبادے نہیں پہنچائے گا۔ لہذا وہاں پر کیا کہا؟ فرمایا وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اے میرے حبیب اللہ تمہیں لوگوں سے بچائے گا۔
دیکھیے مختلف مقامات ہیں، مختلف مقامات. ایک بالکل ابتدائی رسالت کے زمانے میں لوگ پیغمبر کو نسل کے مقطوع ہونے کا طعنہ دے رہے ہیں. البتہ ایام جناب زہرا سلام اللہ علیہا میں میں نے یہ مطلب تفصیل سے بیان کیا ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ پیغمبر کو لوگ نعوذ باللہ من ذالک ابتر کہہ رہے تھے، تو ابتریت کا طعنہ صرف نسل کی حد تک نہیں ہے. یہ میں نے وہاں تفصیل سے بیان کیا، تو صرف اشارہ کر کے اب آگے تیزی کے ساتھ پڑھوں گا کہ یہ جو ابتریت کا طعنہ تھا یہ صرف نسل پیغمبر سے مربوط نہیں ہے. اس کی دو وجوہات ہیں. پہلی وجہ کیا ہے؟ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ دیکھیں ابتریت کا تعلق اگر صرف ذکور کے ہونے سے ہوتا، صرف یہی معنی تھا، تو پروردگار ہو سکتا ہے پیغمبر کو امکان تھا نا، تو اس کے جواب میں اگر یہ طعنہ بیٹوں کی طرف جا رہا ہو تو پروردگار کو چاہیے تھا کہ پیغمبر کو بیٹا عطا کر دیتا. چاہیے تھا نا بھائی. اگر ابتریت سے پیغمبر کو نکالنا تھا، پیغمبر کی نسل کو جاری کرنا تھا، یہی طعنہ تھا کہ تمہارا بیٹا نہیں ہے، تو پھر جواب کیسے دینا چاہیے تھا؟ جواب ایسے دینا چاہیے تھا کہ پیغمبر کو بیٹے عطا کر دیتا. تو بس اللہ نے ایک نہیں 3 بیٹے عطا کیے پیغمبر کو، اور تینوں کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لیا. یہ بھی بتا دیا کہ یہ مت سمجھنا کہ پیغمبر میں بیٹا پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں ہے. آج سائنس اور ٹیکنالوجی ترقی کر رہی ہے، بعض لوگ یہ طعنہ لگا دیتے کہ خدا نخواستہ پیغمبر میں صلاحیت نہیں ہے. نہیں، بیٹے دیے بھی اور دینے کے بعد واپس بھی لے لیے، تاکہ لوگوں کو یہ پتہ لگے کہ ہم بیٹا دینے پر قادر ہیں. بس بیٹے دے کر واپس لے لیے. اور پھر وہاں سورہ احزاب میں کیا کہا وما کان محمد ابا احد من رجالکم. اور دیکھو اللہ کا یہ نبی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے. ابا احد من رجالکم، یہ تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے. میں یہاں پر ہمیشہ یہ جملہ کہتا ہوں، تمہارے مردوں کے باپ نہیں ہے. تمہارے مردوں کا، یہ کم جا رہا ہے امت کی طرف. تمہارے مردوں کے باپ نہیں ہے، لیکن کوئی اور ہو سکتا ہے جس کے مردوں کے باپ ہوں. اس لیے اور پھر فرمایا کہ نہیں ہے، کسی کے باپ نہیں ہے. ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، لیکن کیا ہیں؟ اللہ کے رسول بھی ہیں اور خاتم النبیین ہیں. تو کبھی آپ نے سوچا کہ یہ ختم رسالت کا لڑکوں کے باپ ہونے سے کیا تعلق ہے؟ خاتم النبیین کا، رسالت کا بیٹوں کے باپ سے کیا تعلق ہے؟ کبھی تعلق جوڑا ہے آپ نے؟ تعلق یہاں نہیں ہے، تعلق تاریخ میں ہے. تاریخ کیا کہتی ہے؟ تاریخ انبیاء کی یہ کہتی ہے کہ اکثر انبیاء کے بیٹے نبی رہے ہیں، سلسلہ نبوت بیٹوں میں جاری ہوا ہے. پس بیٹے کے باپ اور خاتم النبیین میں کنیکشن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پیغام یہ دے رہا ہے، میں نے چونکہ اس کو خاتم النبیین بنانا تھا، اگر بیٹا دے دیتا تو عین ممکن ہے ایک گروہ پیدا ہو جاتا جو اس کے بیٹے میں نبوت کو جاری کرنے کی کوشش کرتا. پس میں نے اس کا سلسلہ نسب یہاں سے تو کاٹ دیا ہے، یہاں سے کاٹ دیا ہے، لیکن کہیں اور سے شروع کروں گا. یہاں سے کاٹ دیا، کہاں سے شروع کروں گا یہ عرض کروں گا آپ کی خدمت میں انشاءاللہ. کل یا پرسوں جس دن بھی پہنچ سکا اس مقام تک آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ یہاں سے سلسلہ کاٹا ہے تو شروع کہاں سے کروں گا، وہ مقام آئے گا. لیکن اللہ نے بتا دیا کہ مسئلہ بیٹوں کا نہیں ہے، یہ ابتریت جا رہی ہے نظام ہدایت کی طرف. یہ ابتریت جا رہی ہے نظام کی طرف. لہذا تمہیں کوثر عطا کی ہے. یہ کوثر کیا کرے گی؟ یہ تمہیں ہادی عطا کرے گی، تمہارے دین کو ہادی عطا کرے گی. لہذا اے نبی ان کے تانوں کی طرف توجہ نہ کرو. تمہاری ختم رسالت سے ہدایت کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا. اب جو بھی کوثر سے جڑتا نظر آئے گا ہدایت کے سلسلے کا،
ہدایت کے سلسلے سے خود بخود تعلق پیدا کرتا چلا جائے گا۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے 2 مقامات پر قرآن میں فرمایا، یریدون، یہ کفار کیا چاہتے ہیں، ایک جگہ فرمایا لیطفئوا، دوسری جگہ فرمایا ان یطفئوا نور اللہ، یہ چاہتے ہیں اللہ کے نور کو بجھا دے بافواہہم، اپنی پھوکوں سے، لیکن اللہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا۔ کیوں کرے گا؟ لیظہر دینہ علی کل دین، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تمام ادیان پر اپنے دین کو کیا کر دے، ظاہر کر دے، تمام ادیان پر اپنے دین کو، تمام ادیان پر اپنے دین کو غلبہ عطا کر دے۔ تو پروردگار غلبہ تو اس وقت عطا ہوگا نا جب دین کامل ہو جائے گا، غلبہ اس وقت عطا ہوگا نا جب دین کامل ہو جائے گا، غلبہ اس وقت عطا ہوگا جب تو خود دین سے راضی ہو جائے گا۔ تو مسلمانوں جب بھی یہ آیت پڑھتے ہو تو یہ بھی تو تلاش کرو دین کامل کب اور کیسے ہوا، کہاں پر ہوا، کیسے ہوا، وہ کیا چیز تھی جس نے دین کو کامل کیا۔ لہذا یہاں پر جو واللہ یعصمک کا فرمایا ہے کہ اللہ تمہیں بچائے گا، یہاں پر اللہ فرما رہا ہے کام ایسا ہوا ہے غدیر میں، ایسا کام ہو گیا کہ اب جتنے بھی کفار ہیں وہ دین سے مایوس ہو جائیں گے۔ لہذا خوف کس کا میں نے عرض کیا، تم کافروں سے خوف مت کھاؤ، کافر اب تمہارے دین کو کبھی بھی مٹا نہیں سکیں گے۔ اب جن کا خوف ہے وہ کون ہیں، وہ ہیں کہ جو اسلام کا لبادہ یعنی منافقوں کا۔ لہذا یاد رکھیے گا ہمارے ہاں بہت کوشش کی جاتی ہے یہ سمجھانے کی اور بتانے کی یا ظاہر کرنے کی کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کہ آپ کی شہادت کے بعد گویا منافقت کا چیپٹر کلوز ہو گیا۔ لیکن اگر آپ تاریخ کا صحیح معنی میں مطالعہ کریں تو حتی بعض روایات کے مطابق حجۃ الوداع کے راستے میں بھی ایک مقام ہے جس کو مقام عقبۃ الحرشی کہتے ہیں، اس مقام پر بھی پیغمبر کو قتل کرنے کی سازش کی گئی۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ بعض ہمارے برادران اہل سنت کو اس پر اعتراض ہو، تو قریب ترین جو پیغمبر کی وفات سے پہلے سب سے بڑا حادثہ پیش آیا منافقوں کا وہ مقام ہے کہ جب جنگ تبوک سے پیغمبر واپس آئے۔ غزوہ تبوک کے بارے میں آپ جانتے ہو کہ میں بہت چھوٹی سی بس 1-2 باتیں کر کے تیزی سے آگے نکلوں گا، تبوک پڑھنا بھی مقصد نہیں ہے، بہت سارے واقعات ہیں، لیکن تبوک کی جنگ میں خاصیت کیا تھی، کچھ خاصیتیں تھیں۔ پہلی خاصیت یہ تھی کہ جنگ تبوک میں پیغمبر مولا کائنات کو لے کر نہیں لے کر گئے، تو اب خود تاریخ میں جا کر اہل سنت کی پڑھا، وہ خود کہتے ہیں کہ جی کچھ منافقوں نے مولا کائنات کو تنگ کرنا شروع کر دیا، ان کو جملے کسنا شروع کر دیے کہ آپ کو نہیں لے کر جا رہے جنگ میں۔ تو پیغمبر نے کیا فرمایا، یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، یا علی تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں ان کے تانوں سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ تمہاری منزلت میرے ساتھ وہی ہے جو جناب ہارون کی جناب موسیٰ سے تھی، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ نبوت کی حضرت ہارون کی حضرت موسیٰ سے 6 نسبتیں ہیں، جن میں سے ایک نسبت خلافت ہے، ایک نسبت وصایت ہے، ایک نسبت شراکت ہے۔ دیکھیں میرا موضوع نہیں ہے، کبھی انشاءاللہ یہ موضوع رہا تو تفصیل سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ وہ 6 نسبتیں ہیں، اور یہ 6 کی 6 نسبتیں سوائے مولا کائنات کے کسی اور شخص میں ثابت ہی نہیں ہوتی۔ لہذا اس حدیث میں جس کا نام بھی داخل کرنا ہو پہلے سوچ سمجھ لینا، سوچ سمجھ کے نام ڈالنا، پیغمبر نے بلا وجہ نہیں کہا۔ نسبتیں تو بہت سارے پیغمبروں میں تھیں، شاید سسر داماد کی بھی نکل آتی، لیکن پیغمبر نے وہ ساری نسبتیں چھوڑ کر پیغمبر نے موسیٰ اور ہارون کی تھی۔ اور یاد رکھنا موسیٰ اور ہارون کے درمیان جو سب سے پہلی نسبت اور سب سے قوی نسبت تھی وہ اخوت کی تھی، اور کائنات میں آپ کو کوئی نہیں ملے گا کہ جس کو مولا نے پیغمبر نے اپنا بھائی کہا ہو یا اس نے پیغمبر کو اپنا بھائی کہا ہو۔ اور یہ اخوت تو اتنی شدید تھی کہ پیغمبر نے فرمایا یا علی پریشان نہ ہو، تم دنیا میں بھی میرے بھائی ہو، آخرت میں بھی میرے بھائی ہو، زمین پر بھی میرے بھائی ہو، آسمان پر بھی میرے بھائی ہو۔ یہ ساری کی ساری سوائے مولا کائنات کے کسی اور میں نہیں ملے گی۔
یہ نسبت دی. عرض کروں کہ اس کے علاوہ ایک راز اور ہے. وہ راز کیا ہے؟ کیوں مولا کائنات کو نہیں لے کے گئے؟ یہ مولا کائنات کو نہ لے جانا بہانہ تھا تاکہ یہ منزلت سامنے آ جائے. اس لیے کہ منافق تو جانتے نہیں تھے لیکن رسول جانتے تھے. کیوں نہیں لے کر گئے؟ اس لیے لے کر نہیں گئے کہ یہ واحد غزوہ ہے پیغمبر کی زندگی کا جس میں تلوار نہیں چلنی تھی. پیغمبر جانتے تھے کہ جہاں تلوار نہیں چلے گی تو جہاں تلوار نہ چلے وہاں ید اللہ کی اور سیف اللہ کی ضرورت نہیں ہے. آپ جانتے تھے. اب ہمارے ہاں بعض اہل سنت برادران یہ کہتے ہیں کہ بھئی پیغمبر کو علم نہیں تھا اسی لیے گئے. اسی جگہ پر علم غیب کی جب بحث ہوتی ہے ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ علم غیب صرف اللہ کے پاس ہے یا اس کے پاس جسے اللہ دے دے. اور اتفاق کی بات ہے اسی واقعے میں یہ خود بھی آگے چل کر ثابت کرتے ہیں کہ اللہ نے پیغمبر کو غیب کی اطلاع دی. تو بھائی ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی سے غیب آتا ہے, پیغمبر خود سے نہیں جانتے. لہذا وہ یہ کہتے ہیں نہیں پیغمبر کو غیب کی اطلاع نہیں تھی اس لیے لشکر لے کر گئے. پیغمبر لشکر اس لیے نہیں لے کر گئے کہ پیغمبر کو معلوم نہیں تھا. میں نے عرض کیا پیغمبر فرمایا کہ جانتے نہیں تھے. میں نے عرض کیا اگر پیغمبر نہ جانتے ہوتے تو علی کو کبھی نہ چھوڑ دیتا. مولا کائنات کا نہ لے جانا بتا رہا ہے کہ آپ جانتے تھے کہ یہاں تلوار نہیں چلے گی اس لیے مولا کائنات کو چھوڑ کر گئے. اب مولا کائنات کو چھوڑ کر جانا کچھ کے دلوں میں بغض علی تھا وہ بھی ظاہر ہو گیا. اس بغض کے نتیجے میں وہ روایت بھی خود بخود صادر ہو گئی. اب یہ مرحلہ عزیزان من پیغمبر جانتے تھے کہ تلوار نہیں تھی. کیوں لے کر گئے؟ پیغمبر لے کر اس لیے گئے تھے کہ اس لشکر کو لے جانے کا سب سے بڑا فائدہ یہ تھا کہ روم جو سوچتے بھی رومن آمادہ تھے تقریباً حملہ کرنے کے لیے. صرف خبر تھوڑی سی کسی نے غلط دے دی تھی لیکن اس سے پہلے کہ وہ آمادہ ہو اپنے لشکر کو لے کر جاؤ تاکہ دشمن ڈر جائے. ان کو ڈرانے کے لیے اور کوئی کام نہیں بھی ہو تب بھی دشمن کو ڈرانے کے لیے. اب جب وہاں پر یہ سارا کچھ ہو گیا اور واپس آ رہے تھے تو اب کیا ہوا کہ ایک مقام جس کو عقبہ کہتے ہیں, عقبہ ہر تنگ اور سخت درے کو کہتے ہیں, وہاں سے جب گزرنا تھا تمام جتنے بھی دنیا اہل سنت ہیں, جتنے بھی عالم اسلام ہیں, سارے مفسر, سارے مورخ, سارے جتنے بھی محدث ہیں یہاں پر آ کر اتفاق کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں کہ جب اس درے سے گزرنا تھا کسی نے کہا 7 منافقین تھے, کسی نے کہا 10 منافقین تھے, کسی نے کہا 14 منافقین تھے, مختلف تعداد بتائی ہے. بھئی کم از کم بھی 7 تو منافق مانو نا, 7 تو منافق مانو کہ پیغمبر کے اس لشکر میں کم از کم 7 منافق. اور یہ کیسے منافق تھے؟ عام منافق نہیں تھے, یہ ایسے منافق تھے کہ جو پیغمبر کو قتل کرنے کی سازش دل میں لیے ہوئے تھے. اب تاریخ نے کیا نام لکھے اس سے ابھی بحث نہیں ہے, اس سے ہمیں بحث نہیں ہے کہ وہ کون تھے کون نہیں تھے کیونکہ ان کے نام پیغمبر نے کسی کو بتائے نہیں. لیکن یہ جو ہمارے ہاں ہر آئے منافقین کے لیے عبداللہ ابن ابی کو تلاش کر کے اس کے سر پہ ڈال دیا جاتا ہے, یہاں پر اتفاقاً عبداللہ ابن ابی موجود تھا ہی نہیں. لہذا آپ جو ہر آئے منافقین کو عبداللہ ابن ابی کی طرف پھیرتے ہو, آیت عقبہ میں وہ 7 اس کے علاوہ تھے, یہ 7 اس کے علاوہ تھے. بس یہ منافقین کیا کرنا چاہتے تھے؟ پیغمبر کو قتل کرنا چاہتے تھے. اب سب متفق ہو کر کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اطلاع دے دی. تو عزیزان من کسی کا نام تو علم غیب سے آگاہ کرنا ہے, اسی کو علم غیب کہتے ہیں کہ پروردگار آنے والے واقعے کی خبر پیغمبر کو دے دے. پیغمبر نے خبر مل گئی پیغمبر کو, اور ملنے کے بعد پیغمبر نے کیا کیا؟ پیغمبر نے پہلے پورے لشکر کو گزارا, آخر میں خود چلے. اپنے اونٹ کی جو لگام تھی وہ جناب عمار کو دی, جناب حذیفہ کو کہا تم پیچھے پیچھے ڈنڈا ہاتھ میں لے کر آنا, خبردار ہوشیار رہنا. اور جب آپ چل رہے تھے تو یہ لوگ منہ پر نقاب لگا کر پیچھے کی جانب سے حملہ کرنے کے لیے آئے, لیکن جناب حذیفہ ہوشیار تھے تو انہوں نے جیسے یہ نزدیک ہے آپ نے اپنے ڈنڈے سے ان پر حملہ کیا. اور جب حضرت کو ہوشیار پا کر بھاگے تو آپ کو پتہ لگ گیا کون کون تھے. جناب عمار کو بھی معلوم تھا کون کون تھے.
جناب حذیفہ کو بھی معلوم تھا کون تھے. اب جا کر ذرا اپنی روایات میں پڑھو. خود خلیفہ ثانی سے آپ کی یہ خود روایت ہے. خلیفہ ثانی فرماتے ہیں کہ میں اس جنازے میں شرکت نہیں کیا کرتا تھا جس میں حذیفہ شرکت نہ کرے. کیوں؟ اگر حذیفہ کسی جنازے میں شرکت نہیں کر رہا تو اس کا مطلب وہ منافق. خدا جانے یہ منافق گم نہیں ہوئے تھے. آج بھی تلاش کرو گے تو مل جائیں گے. لہذا میں کہا کرتا ہوں علی کے تو صحابی وہ مومن اور منافق میں فرق کر کے بتا دیتے تھے تو خود علی کس مقام پر ہوں گے. اسی لیے پیغمبر نے فرمایا ذکر علی وہی چابی ہے جو مومن اور منافق کے درمیان فرق کر کے بتا دیتی ہے. جب بھی کبھی معلوم کرنا ہو علی کا ذکر چھیڑ دو, چہرے خود بتا دیں. یہ کام تو علی کے صحابی کیا کرتے ہیں. کیا فرمایا خود روایت ہے منابع اہل سنت میں ہے. فرمایا کہ وہ اکثر کیا کہا کرتے تھے, میں اس جنازے میں نہیں جاؤں گا جس میں حذیفہ نہیں جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جس میں حذیفہ نہیں جا رہا وہ ان منافقوں کا. لیکن یہ روایت خود آگے بڑھ کر کہتی ہے کہ ایک اسی طرح کے جنازے سے جا رہے تھے, کسی نے بتایا کہ حذیفہ نہیں جا رہے, کہا وہیں سے واپس پلٹے, راستے میں حذیفہ مل گئے. اور ایک مرتبہ حذیفہ سے ملنے کے بعد خلیفہ ثانی نے خود سوال کیا, کہا حذیفہ ان لوگوں میں تھا یا نہیں؟ اس سے آگے کچھ کہوں گا تو پھر میرے خلاف FIR کر جائے گی. باقی کام مسلمانوں کی سمجھ پر چھوڑ دیں, ان کی سمجھ پر چھوڑ دیں. اب جناب حذیفہ کو تو پتا تھا کہ وہ کون ہے, پوچھنے سے کیا ثابت ہوگا. خوب. اب عزیزان من یہ منافقین تھے اور انہی منافقوں کا خوف. کیوں؟ جو 9 ہجری میں پیغمبر کو قتل کرنے کی سازشیں کر رہے ہیں. حتیٰ ثابت ہے روایات سے کہ پیغمبر کی آخری حیات کے مرحلوں تک انہوں نے کوشش کی, اور بعض روایات سے یہ بھی ثابت ہے کہ پیغمبر کو انہی افراد نے زہر دلوایا اور انہی کی وجہ سے پیغمبر کی شہادت واقع ہوئی. تو اب جب منافق اتنا نزدیک ہے تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ. اے نبی ان منافقوں سے ان سے مت گھبرانا, تمہارا کام ہے تم پہنچا دو. اب کیا ہوگا جیسے ہی تم پہنچاؤ گے کیا ہوگا؟ وہ کفار کہ جو تمہیں اس وقت تانے دیا کرتے تھے کہ ہدایت کا سلسلہ تمہارے بعد بند ہو جائے گا, وہ یہ سمجھتے تھے کہ نبوت ختم ہو جائے گی, لیکن ہم نے تمہیں کوثر دی تاکہ امامت کا سلسلہ جاری ہو سکے. تو ابھی تک ان کو شاید سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ یہ جو اللہ نے کہا ہے کہ ہم نے تمہیں کوثر عطا کی ہے, ہدایت کا سلسلہ رکے گا نہیں. یہ جو اللہ نے کہا کہ یہ اپنی پھونکوں سے دین کو بجھانا چاہتے ہیں, لیکن اللہ اپنے دین کو مکمل اور اپنے دین کو متمم کر کے رہے گا, اتمام دین کر کے رہے گا. تو ابھی تک کافروں کے دلوں میں کوئی امید باقی تھی. کافر ابھی تک نہیں سمجھ سکے تھے کہ کیا ہونے والا ہے, لیکن جیسے ہی غدیر میں مولا نے ایک مرتبہ اپنے ہاتھوں پر علی کو اٹھا کر کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا, تو وہاں پر اللہ نے یہ نہیں کہا, اللہ نے ابتدا یہاں سے نہیں کی کہ میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا, نعمت کو تمام کر دیا, میں تمہارے لیے دین سے راضی ہو گیا. نہیں, ابتدا اللہ نے یہاں سے نہیں کی. ابتدا کہاں سے کی؟ اللہ نے کہا آج کافر مایوس ہو گئے, تو مسلمانوں کافروں کو پتا ہے غدیر میں کیا ہوا, تمہیں نہیں معلوم غدیر میں کیا. کفار کو معلوم ہو گیا, کفار مایوس ہو گئے, مسلمان آج تک ڈھونڈتے پھر رہے ہیں. لہذا عرض کروں عزیزان یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو نسب عطا منصب عطا ہوا ہے, یہ منصب کیا ہے, کس نے عطا کیا ہے, کسے عطا کیا ہے, اور نسب کرنے والا ناصب کون ہے, کیا مقامات ہے.
اور یہ جو اللہ نے کسی اور بہت کم مقامات ہیں قرآن کریم میں کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضمیروں کو اس طریقے سے اپنی طرف، وہ بھی ضمیر وحدت اتنی شدت سے اپنی طرف پلٹائی ہو جتنی اس آیت میں پلٹائی ہے۔ اکمل تو میں نے کامل کیا ہے، اتمم تو میں نے تمام کیا ہے، اور رضی تو میں راضی ہوا ہوں۔ لہذا انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ یہ دین، اس دین کو پہچاننے کی ضرورت ہے نا، کہ جس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے رضیت لکم الاسلام دینا، میں اسلام کے دین کے طور پر تم سے راضی ہو گیا۔ یہ دین کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اور اس جگہ پر دین کا وہ کون سا فریضہ نازل ہو رہا ہے کہ جس فریضے کے نزول کے ساتھ دین اتمام پر اور نعمتیں اتمام پر اور دین اپنے اکمال کے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے۔ لیکن عزیزان من، وہ یہی سارے مقامات اور یہی سارے وہ فضائل ہیں میرے مولا کائنات کے کہ مظلومیت امیر المؤمنین کی سب سے بڑی یہ ہے کہ اس ذات کو جس حق کے ساتھ پہچانا جانا چاہیے تھا نہیں پہچانا۔ ہارون کا دربار ہے اور 70 پورے بلاد اسلامیہ کے ہر علاقے، ہر منطقے کے سب سے بڑے عالم کو بلایا ہوا ہے، اور پھر اس میں سوال کرتا ہے۔ ایک صحابی، میں نام نہیں لوں گا بھی، ایک عالم سے سوال کیا، کہا علی علیہ السلام کے بارے میں کتنی حدیثیں جانتے ہیں؟ تو اس نے کہا اگر جان کے مانتا ہوں تو اس کا دوں، کہا جو امان بھی، کہا 7000 کے قریب احادیث۔ اور پھر امام شافعی سے سوال کیا، کہا تمہیں کتنی حدیثیں یاد ہیں؟ انہوں نے بھی کہا جان کے امان دو گے تو عرض کرو، کہا تمہیں بھی امان دی، کہا 15000 مسند اور 15000 مرسل احادیث۔ اسی روایت کے ناقل سے جب پوچھا گیا تو اس نے کہا جتنی اس کو یاد ہے اتنی ہی مجھے یاد ہے۔ 30000 احادیث فضائل امیر المؤمنین۔ تو کبھی تو سوچے کہ وہ حدیث کہاں گئی، کبھی تو سوچے کہ ہمیں کتنی احادیث آتی ہیں، کبھی تو سوچے کہ ہم نے اپنے مولا کا کتنا حق ادا کیا، کتنا جاننے کی کوشش کی ہم۔ یہ یاد رکھیے گا، انشاءاللہ عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، کل عرض کروں گا، حتیٰ اہل سنت اس بات کے قائل ہیں کہ ولایت امیر کے بغیر کوئی عمل، کوئی چیز قبول نہیں کی جائے۔ جس مولا کا اتنا حق ہے، ہماری گردنوں پر حق ہے، اس کے حق کو ہم نے کب اور کہاں اور کیسے ادا کیا۔ لہذا عزیزان من، تاریخ حضرت کی جب مظلومیت کو بیان کرتی ہے، میں اسی لیے کہتا ہوں علی کی مظلومیت پیغمبر کی شہادت سے شروع ہوئی۔ 19ویں کی صبح جب حضرت کے سر پر ضربت لگی ہے تو تاریخ نے کہیں نہیں لکھا کہ حضرت نے کوئی آہا کی ہو۔ آپ جانتے ہیں کوئی تاریخ نہیں، ہر تاریخ کیا کہتی ہے کہ جہاں سر پر ضربت لگی وہاں حضرت کی زبان اطہر سے جملہ کیا جاری ہوا، رب کعبہ کی قسم علی۔ زخموں سے تو علی نے کبھی آہا کی ہی نہیں۔ جنگ احد کے جس کا نقشہ سب سے زیادہ خطرناک ہو گیا تھا، تاریخ نے لکھا ہے 40 اتنے بڑے زخم مولا کائنات کے بدن پر لگے تھے کہ جن کو بعد میں باقاعدہ ٹانکے لگائے گئے، سیا گیا تھا۔ 40 ایسے زخم تھے حضرت کے بدن پر۔ اور جب اس حالت میں آپ کو پیغمبر نے دیکھا تو پیغمبر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو آپ نے پیغمبر کے آنسو برداشت کیے کہ یا رسول اللہ یہ کچھ بھی نہیں، علی کو کچھ بھی نہیں، علی کو زخموں سے کچھ نہیں ہو رہا۔ مولا مجھے تو شہادت کی تمنا تھی، پیغمبر کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ کہا یا علی وہ بھی تمہارا انتظار کر رہی ہے، اور ایک وقت آئے گا یا علی جب تمہاری داڑھی تمہارے ہی خون سے سرخ ہو جائے۔ لہذا یہ جو شب ہے جناب ام کلثوم کے گھر میں افطار کرنے کے لیے جب دسترخوان پر آئے اور 3 چیزیں حضرت نے دسترخوان پر دیکھی تو اپنی بیٹی سے سوال کیا، کہا تم نے کبھی اپنے باپ کے دسترخوان پر 2 سے زیادہ چیزیں دیکھی ہیں؟ اور حضرت جس وقت نمک اٹھانا چاہتی تھی آپ نے کہا نہیں، دودھ اٹھا لو، نمک کو چھوڑو۔
میں یہ جملے کہا کرتا ہوں، آج بھی اجازت دیں کہ میں کہوں، یہ یاد رکھیے گا، اہل بیت فقیر نہیں تھے، فقیر نہیں تھے، تنگ دست نہیں تھے، ایسا نہیں تھا کہ نہیں تھا کچھ اہل بیت کے پاس۔ اہل بیت کے پاس واقعاً کبھی موقع ملا آپ کو بتاؤں گا، اہل بیت سے زیادہ امیر دنیا میں کوئی نہیں تھا، لیکن اہل بیت فقیر منش تھے، فقیروں کی طرح زندگی گزارنا چاہتے تھے، پسند تھا امیر المومنین کو۔ کیوں؟ ایک طرف سے اچھا لگتا تھا خود حضرت کو، دوسری جانب کیسے برداشت کر لے کہ اس کی مملکت میں کوئی بھوکا ہو اور علی پیٹ بھر کر کھانا کھا رہے، علی گوارا نہیں کرتے۔ تب چھوٹ نمک اور روٹی سے افطار کیا، جناب ام کلثوم کہتی ہے پوری رات علی علیہ السلام بیٹھے، بار بار باہر آتے ہیں، آسمان کی طرف نگاہ کرتے ہیں، اپنی داڑھی پر ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں ہاں خدا کی قسم یہ وہی رات ہے جس کا وعدہ میرے بھائی میرے رسول نے مجھ سے کیا تھا کہ جس کی سحر میرے اپنی داڑھی کے خون سے رنگی، میرے خون سے میری داڑھی رنگی۔ لہذا علی جانتے ہیں اس تلوار نے علی کے زخم کو زخمی نہیں کیا، علی کا دل اس سے بھی زخمی ہے۔ سب سے پہلا زخم علی کے دل پر پیغمبر کی شہادت سے لگا، اور علی پیغمبر کا جنازہ لیے انتظار میں ہے کہ کوئی آ کر مجھے رسول کا پرسہ دے، کوئی آ کر مجھے میرے بھائی کا پرسہ دے۔ لیکن علی جنازہ لیے انتظار کرتے رہے اور پھر کچھ ساتھیوں کے ساتھ مل کر پیغمبر کو دفنا دیا۔ بس عزادارو جانتے ہو نا کہ لوگ پرسہ دینے کے لیے نہیں آئے، بس کچھ دن کے بعد جب لوگ آئے تو ہاتھوں میں لکڑیاں تھیں اور رسیاں تھیں اور آگ تھی، اور علی کے گھر کے دروازے کو جلا دیا۔ علی کا دل اس وقت زخمی ہو رہا تھا جب زہرا در و دیوار کے درمیان پس رہی تھی، علی کا دل اس وقت زخمی ہو رہا تھا جب علی کے سامنے ارے مدینہ کے اوباش سیدہ پر ہاتھ اٹھا رہے تھے۔ بڑا سخت تھا امیر المومنین کے لیے۔ ارے آج کی رات علی علیہ السلام کے ساتھ مل کر گریا کرو، اس لیے کہ مظلوم اول کائنات ہے، اسی لیے رو رو کر کہتا تھا کہ جیسا میرے ساتھ لوگوں نے کیا کسی کے ساتھ نہ کیا ہوگا۔ مولا کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ ایک مرتبہ مدینے کی گلی میں جا رہے ہیں، کچھ نوجوانوں کو دیکھا کہ ایک مقام پر بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے ہیں۔ جب علی نزدیک پہنچے تو دیکھا جوان گفتگو کیا کر رہے ہیں، آپس میں گفتگو یہ کر رہے ہیں کسی مرد پر، کسی شجاع پر، کسی دلیر پر سب سے سخت اور کڑا وقت کیا ہوتا ہے۔ وہ بچے آپس میں، وہ جوان ایک دوسرے کو مختلف باتیں کہہ رہے تھے۔ علی علیہ السلام کے کانوں میں آواز گئی، ایک مرتبہ قدم ٹھہر گئے، آواز مرتبہ دائیں بائیں دیکھا اور اپنی آواز کو اور دھیما کیا، ان کے نزدیک آ کر بڑے دھیمے انداز سے کہا میں بتاؤں ایک بہادر پر سب سے کڑا وقت کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا یا علی بتائیے، اپنی آواز کو دھیما کیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا جوان پر، شجاع پر سب سے کڑا وقت وہ ہوتا ہے اس کی آنکھوں کے سامنے کوئی اس کے ناموس پر ہاتھ اٹھا۔ علی کا دل تو اس وقت پارا ہو چکا تھا، لہذا جب سیدہ کا جنازہ لے کر قبر کے کنارے پر پہنچا، علی ڈھاڑے مار مار کر رو رہے تھے اور آ کر کہہ رہے تھے یا رسول اللہ، علی کا سب ختم ہو گیا، اب علی سے برداشت نہیں ہوتا۔ خدا جانے علی نے زہرا کے بغیر اتنا عرصہ گزار کیسے لیا۔ سر پر ضربت لگی، بیٹوں نے آ کر ایک مرتبہ چاروں طرف سے گھیر دیا۔ حضرت کو امام حسن مجتبیٰ نے سر کو اپنی آغوش میں رکھا، رومال سے سر کو باندھ دیا۔ علی بیٹوں کو روتا ہوا دیکھ رہے تھے تو بیٹوں کو حوصلہ دے رہے تھے، نہیں میرا بیٹا حسن گریا نہیں کرتے، ارے حسین کا رونا تو کسی سے ویسے بھی نہیں دیکھا۔ نے کہا یا میرے بیٹے حسین گریا نہ کر، میرے بیٹے حسین گریا نہ کر۔ بیٹے لے کر چلے ہیں، ابھی جب گھر کی طرف جا رہے تھے، گھر ابھی نزدیک تھا، ایک مرتبہ امام حسن مجتبیٰ سے روک کر کہا میرے بیٹے میرے صحابیوں سے کہو واپس چلے جائیں۔ میں کہوں گا یا علی آپ ہی کے تو صحابی ہیں، تو جواب شاید یہی آئے گا ارے علی سے برداشت نہیں ہوگا، میری بیٹیاں دروازے پر پہنچی۔
مجھے اس حال میں دیکھ کر میری بیٹیاں گریا کرے گی، فریاد کرے گی. میں نہیں چاہتا نامحرموں کے کانوں میں میری بیٹیوں کی آواز جائے. میں کہوں گا یا علی 20 سال کے بعد اسی شہر کے بازاروں میں تمہاری بیٹیاں خطبے دے رہی